الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی فضیلت و اہمیت. یا الہی جا دے فکر و عمل کا دے سراغ، یا الہی جا دے فکر و عمل کا دے سراغ، میرے سینے میں جلا دے علم و حکمت کا چراغ. محترم سامعین اکرام، علم کا سیکھنا ہم سارے مسلمانوں پر فرض ہے. کتاب و سنت میں علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ علم سے انسان سلیقہ و ادب سیکھتا ہے، اچھے اعمال کو جانتا ہے تاکہ ان کو اچھی طرح انجام دے سکے، برے اعمال کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے کہ وہ ان سے بچ سکے. بندہ مومن اللہ رب العالمین کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین و شریعت کی معرفت حاصل کرتا ہے. آخرت اور جنت و جہنم کے متعلق معلومات اکٹھا کرتا ہے، اللہ کی مرضیات اور محرمات کو سمجھتا ہے اور برے کام میں تمیز کا مادہ حاصل کرتا ہے. جنت کے راستے کو جانتا ہے، جہنمی اور شیطانی راستوں کی فہرست کو ملحوظ رکھتا ہے، پھر اچھے اعمال کی طرف سبقت کرتا ہے اور برے اعمال سے دور بھاگتا ہے. اگر علم نہ سیکھے تو پھر انسان اچھے و برے کی تمیز کیسے کر سکتا ہے؟ جائز و ناجائز، حلال و حرام میں کیسے فرق کر سکتا ہے؟ تب تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، بلکہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا. اسی لیے اگر ہم زمانہ جاہلیت کی زندگی کو دیکھیں اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پورا سماج جہالت، بغاوت، شرارت، عداوت اور سفاہت و ضلالت کی انتہا تک پہنچا ہوا تھا. مگر یہ ساری جہالتیں کیسے گئی؟ علم کی وجہ سے. جی ہاں، علم نور ہے، باعث ہدایت و سعادت ہے، دنیا اور آخرت میں سربلندی و سرخروئی کا سبب ہے اور سب سے بڑے کامیابی کا راز ہے. معزز سامعات، آج ہمارے معاشرے میں ہر سو برائی و بے حیائی، جہالت و ظلمت، ظلم و ستم اور دہشت گردی و غنڈہ گردی پھیل رہی ہے. اس کا واحد سبب یہی ہے کہ ہم علم سے کافی دور نکل چکے ہیں. مادیت کے حصول کے لیے ہم دن و رات ایک کر دیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کماتے ہیں، شرعی و دینی علم حاصل کرنے سے کتراتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین کی فضیلت کو سمجھے، علم شرعی کی عظمت کو جانے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین کا علم سیکھنے والے بنائیں. آمین. معزز سامعات، علم کی فضیلت کے متعلق قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ تعالی کا فرمان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں یہ ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. آپ کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط.
سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی خود اللہ تعالی نے، فرشتے نے اور اہل علم نے دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت اور درجہ و مرتبہ اور رتبہ ملا تھا وہ علم کی وجہ سے ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اسی واقعے کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے بار بیان کیا۔ یعنی سورہ بقرہ کی ہی آیت لے لیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو سارے لوگ سجدے میں جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ ان ساری آیتوں سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اہل علم کے درجات اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اہل علم اور اہل جہل دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دینے میں اہل علم بھی پیش ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو مکلف بنایا گیا۔ معزز حاضرین، آئیے دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں علم کی فضیلتیں کیا ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کو سب سے افضل و بہتر عمل کہا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی بھلائی و خیر خواہی کا حصہ ٹھہرایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے جس کو طلب علم کی توفیق بخشی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ و فقہ عطا کرتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ علم کو آپ نے قابل رشک عمل بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے، یعنی رشک کرنا صرف دو چیزوں میں درست ہے۔ نمبر ایک، جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں بے ذریعہ خرچ کرتا ہے، اور نمبر دو، وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے علم و حکمت عطا کیا ہو، وہ علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور اسے لوگوں کو سکھاتا ہو۔ یعنی علم کے مطابق فیصلہ کرنا اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا قابل رشک عمل ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ تعلیم و تربیت، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ اور تصنیف و تالیف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مبارک عمل کہا ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی برابر ملتا ہے، جبکہ مرنے کے بعد ثواب اور عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن سے ثواب برابر پہنچتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ، نمبر دو، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر تین، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ عالم کی وفات کے باوجود بھی اسے برابر ثواب ملتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک اس کے علم سے استفادہ ہوتا رہتا ہے۔
نمبر 5 یعنی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ علم کے حصول سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس نے علم کے راستے کو اختیار کیا تو اللہ تعالی جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، کیونکہ علم سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ طلبہ علم جہاں علم کے حصول کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کے اوپر رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتے ہیں اور فرشتے انہیں اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھر میں کسی کے گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، یعنی اللہ کے گھروں میں سے کسی کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور باہم اس کو پڑھتی ہے اور سیکھتی اور سکھاتی ہے، تو ان کو اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینتیں نازل ہوتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے یہاں موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ طالب علم کی عزت و تکریم کے لیے فرشتے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طالب علم کی عزت و توقیر اور خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں اور اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ طالب علم کے لیے پوری کائنات رحمت و مغفرت اور برکت کی دعائیں کرتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات رحمت و مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے مچھلیاں یعنی مچھلیاں سمندر کے پیٹ میں بھی رہتے ہوئے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور جامع ترمذی کی دوسری حدیث میں یوں روایت ہے، حق اور خیر کی تعلیم دینے والے معلم کے حق میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی پوری مخلوقات حتیٰ کہ چونٹیاں اور اپنے سوراخوں اور مچھلیاں پانی میں رہتے ہوئے بھی عالم دین کی رحمت و مغفرت اور عافیت و سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے حق میں ایک جامع دعا کی ہے، اور اس جیسی دعا کسی اور کے حق میں آپ نے نہیں فرمائی، یعنی آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے میری باتوں اور سنتوں سے کچھ سنا اور اسے اسی طرح پہنچا دیا جیسے اس نے سنا تھا۔ بسا اوقات جس کو پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک علماء انبیاء کے جانشین ہیں۔ 11ویں فضیلت یہ ہے کہ عالم عابد سے افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے، کیونکہ عبادت سے صرف عابد ہی کو فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ عالم کے علم سے پوری دنیا مستفید ہوتی ہے۔ معزز سامعین، یہ تھی علم دین کی چند فضیلتیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کے سیکھنے کے حریص اور لالچی بن جائیں، خوب علم حاصل کریں، علم کو فروغ کریں، جہالت کو مٹائیں، تاکہ علم کے باب میں وارد ہونے والی تمام فضیلتوں کے ہم بھی مستحق بن جائیں۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی عظمت و اہمیت اور فضیلت کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل اللہ یا رب العالمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ علم سے آتی ہے اقوام
عوام میں بیداری، علم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجوں میں شمشیر جہانداری۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔